بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کی ارچنا امیت کے قبول اسلام کی ایمان افروز کہانی۔ 29 نومبر سن 2003 کی خوشگوار صبح تھی۔ موسم قہر آلود تھا، ذرا سی خنکی بھی تھی۔ تقریباً 9 بجے صبح میں اپنی بچی سمتا کو گود میں لیے کانپور سے لکھنؤ جانے والی بس میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بس چل پڑی اور مسافروں نے اپنا ٹکٹ بنوانا شروع کیا۔ میں نے بھی ٹکٹ بنوانے کے لیے اپنا پرس کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو روپے میں نے رکھے تھے وہ اس میں نہ تھے۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ بار بار پرس الٹتی پلٹتی رہی۔ بامشکل تمام کل 32 روپے نکلے، جبکہ کرایہ 38 روپے تھے۔ اب کنڈکٹر شور مچانے لگا کہ کس نے ٹکٹ نہیں بنوایا ہے۔ میں ڈری سہمی اٹھی اور کنڈکٹر کو 32 روپے تھما کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کنڈکٹر تیز تیز چیخنے لگا کہ پورے پیسے لاؤ۔ میں بالکل خاموش تھی، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ بس گنگا ندی پر سے گزری ہی تھی کہ کنڈکٹر نے پھر کہا کہ پورے پیسے لاؤ ورنہ بس سے اتر جاؤ، اور اس نے بس رکوا دی۔ مجھے اترنے کے لیے بار بار کہہ رہا تھا۔ پوری بس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے پیسنجر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں مارے شرم کے سردی میں بھی پسینے پسینی ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب جو کالی شیروانی زیب تن کیے ہوئے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اس نے کنڈکٹر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، ارے یہ میڈم پورے پیسے نہیں دے رہی ہے اور اتر بھی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے اچھتی سی نظر سے میری طرف دیکھا اور پھر ڈرائیور سے پوچھا کتنے روپے کم ہیں؟ اس نے بتایا 6 روپے کم ہیں۔ ان صاحب نے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں سے لے لو، اور پھر بس چل پڑی۔ بس تیز رفتاری سے درختوں، مکانوں اور دکانوں کو پیچھے چھوڑتی بھاگی جا رہی تھی، اور میں قدرے اطمینان سے مختلف احساسات و خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ لکھنؤ آ گیا اور میں جھٹ سے بس سے اتر کر کنارے کھڑی ہو گئی۔ سوچا کہ ان بھلے آدمی کا شکریہ ادا کر لوں۔ جب وہ صاحب اترے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ صاحب بولے، ارے کوئی بات نہیں ہے، اور جانے لگے۔ پھر اچانک مڑ کر پوچھا کیا بات ہوئی تھی؟ ان کا یہ سوال غالباً اس لیے تھا کہ میں دیکھنے میں خوشحال لگ رہی تھی، بہترین لباس اور زیورات پہن رکھے تھے۔ میں نے بتایا کہ بھائی صاحب گھر سے نکلی تو خیال تھا کہ پرس میں روپے ہیں، مگر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو جانا کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ حسین گنج میں رہتی ہوں، پیدل چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ بچی گود میں ہے، بیگ بھی وزنی معلوم ہوتا ہے، جو واقعی وزنی تھا۔ آپ یہ روپے لے لیجئے اور رکشے سے چلی جائیں، اور 20 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پہلے معذرت کی، مگر انہوں نے زبردستی وہ نوٹ مجھے دے دیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن دل میں ایک ایسا نقش بیٹھ چکا تھا کہ اب کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ شام کو آپ نے شوہر امیت کمار کو پوری داستان سنائی۔ وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کا نام، پتہ اور فون نمبر وغیرہ لے لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ یقیناً نام پتہ معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت میری عقل گم تھی۔ اب دن رات بار بار یہی بات سوچتی اور دل چاہتا کہ کاش ایسے بھلے انسان سے پھر ملاقات ہو۔ کئی دن گزر گئے، میں اور میرے شوہر اکثر تذکرہ کرتے، ان کو یاد کرتے، راہ چلتے نظریں انہیں تلاش کرتے۔ بہت سے ایسے افراد جب شیروانی، ٹوپی اور داڑھی میں دکھائی دیتے تو امید کہتے ان میں سے پہچانو، مگر اب وہ کہاں ملتے۔ تقریباً 3 ماہ بعد ایک روز ہم دونوں مارکیٹنگ کرتے ہوئے کچہری روڈ امین باغ سے گزر رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک صاحب پر پڑی جو کرتا پاجامہ میں تھے۔ دیکھتے ہی دل نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں۔ جب تک میں فیصلہ کرتی اور امید کو بتاتی، وہ ہم لوگوں کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ میں نے امید سے کہا کہ شاید وہی صاحب ہیں، ذرا پوچھو۔
امیت لبکے اور ان کو روکا۔ میں بھی قریب پہنچی تو یقین ہو گیا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کو ہم تلاش کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے ان کو کون دکھا، وہ حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ان کو نمستے کہا، وہ حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، میں تو نہیں پہچان سکا۔ مجھے اندر سے تکلیف سی محسوس ہوئی کہ جس شخص کی شکل و صورت گزشتہ 3-4 ماہ سے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی وہ مجھے پہچان نہیں رہا۔ امیت نے کہا سوچیے اور پہچانیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل یاد نہیں، برائے کرم کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کہ 3-4 ماہ پہلے کانپور سے آتے ہوئے بس میں ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے میری مدد کی تھی۔ اب وہ ہنسنے لگے اور بولے آئیے چائے پیتے ہیں، اور یہ کہہ کر قریب کے ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے بے قرار تھے، اس لیے فوراً ان کی پیشکش قبول کر لی۔ اب سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنی مجبوری بیان کی اور اپنی کیفیت بیان کرتے رہے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ بھائی چھوڑیے ان سب باتوں کو، کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ آپ لوگ اس قدر یاد کرتے رہے۔ امیت نے ڈائری نکالی اور کہا جناب اپنا اس میں گرامی اور فون نمبر وغیرہ لکھا دیجئے۔ انہوں نے نام، فون اور پتہ لکھایا اور امیت کا پتہ و نمبر وغیرہ ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جناب سرائے میر اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ امیت نے میرے کہنے پر گزارش کی کہ چائے کے پیسے ہمیں دینے دیجئے، وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ چائے کے پیسے میں دوں۔ وہ خاموش ہو گئے اور امیت نے پیسے دے دیے۔ اب میں نے ایسا سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں، آپ کچھ محسوس نہ کیجئے گا، یہ 26 روپے برائے کرم رکھ لیجئے۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ ایسی باتیں نہ کیجئے۔ مگر امیت نے زبردستی 26 روپے ان کی جیب میں ان کے منع کرنے کے باوجود رکھ دیے۔ اب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی میرے گھر تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ 2 باتیں آپ لوگوں نے زبردستی منوا لی۔ میری شرط ہے کہ پہلے آپ لوگ میرے گھر آئیں۔ تھوڑی تکرار کے بعد ہم لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ جلد ہی ہم ضرور آئیں گے، اور پھر ہم رخصت ہو گئے۔ اگلی ہی اتوار کو امیت نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب کے گھر چلیں۔ فون کیا، انہوں نے کہا تشریف لائیے، میں انتظار کروں گا۔ حسب وعدہ شام کو ہم چلے گئے۔ یقین کیجئے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہے اور میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ میرا کوئی حقیقی بھائی یا بہن نہیں ہے، ماں باپ کا بھی کافی پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اب جو عزیز بھی ہیں وہ سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ہم پہنچے تو ڈاکٹر صاحب اپنے آفس کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ بڑی محبت سے ملے اور فوراً گھر میں لے گئے، بٹھایا اور کچن میں اپنی اہلیہ ام سلمہ عظمہ سے ملاقات کرائی، جو میری ہی عمر کی ہیں یا 1-2 سال چھوٹی ہوں گی۔ ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی ہنس مکھ ملنسار اور سلیقے مند ہیں۔ ضیافت کا اچھا خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ چائے کے دوران میں ہی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا اگر آپ اجازت دیں اور کوئی حرج نہ ہو تو روٹی میں پکا دوں، اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے اور بھابھی پریشان ہے۔ انہوں نے کہا بھابھی سے پوچھ لو، آپ اپنے ہی گھر میں ہیں۔ ان کی اس بات نے مجھے بے حد خوشی دی۔ میں نے بہت کہا کہ کھانا پکانے میں مدد کروں، مگر بھابھی نے کہا اب نہیں، جب دوبارہ آئیں گے تو کھانا پکائیے گا۔ اس دوران میں تو بھابھی سے باتیں کرتی رہی اور ڈاکٹر صاحب امیت کو بہت سی کتابیں دکھاتے رہے۔ امیت کتابوں کے دیوانے ہیں۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد جب ہم چلنے کو تیار ہوئے تو امیت نے 10 کتابیں لے لی تھی۔ چلتے ہوئے بھابھی نے ایک پیکٹ دیا اور کہا اسے گھر جا کر کھولیے گا۔ ہم لوگ گھر پہنچے، 10 بج چکے تھے۔ پیکٹ کھولا تو حیرت اور خوشی کے انتہا نہ رہی۔ ایک ساڑی، بلاؤز اور میری بیٹی سمتا کے لیے ایک فراق اور 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اب کیا تھا، امیت آئے دن ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہے، کتابیں لاتے رہے، رات بھر پڑھتے اور واپس پہنچاتے رہے۔ میں بھی کتابیں پڑھتی رہی۔ شانتی مارگ، مکتی مارگ، جیون مرتیو کے
پشچیات اسلام دھرم، اسلام جس سے مجھے پیار ہے، 40 حدیثیں، قرآن کے پریچے اور قرآن کا ترجمہ سب کچھ پڑھ ڈالا۔ 4-5 بار میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گئی۔ جب بھی جاتی اور واپس آتی تو بھابھی کچھ نہ کچھ کپڑے، کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیز ضرور دیتی۔ 2-3 بار وہ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر آئے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے کافی قریب ہو چکے تھے۔ امید اکثر ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہتے اور وہ بھی فون کر کے ان کو بلا لیتے، مگر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ بار بار کہنے کے باوجود ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر نہیں آئے۔ ہر بار کوئی مجبوری یا عذر بیان کرتے اور پھر آنے کا وعدہ کرتے۔ ایک بار ہم لوگ ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ طبیعت کچھ خراب ہے، بدن سنسنا رہا ہے اور بھابھی اپنی ناراضی ظاہر کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج ہی کسی اجنبی مریض کو خون دے کر آئے ہیں، جبکہ 2 ماہ پہلے کسی مریضہ کو خون دیا تھا۔ بھابھی ناراض ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خون دے کر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو کیا حرج ہے۔ میں نے بھابھی کی حمایت کی۔ امید جب بھی ان سے مل کر آتے اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتے اور حیرت اور خوشی سے بارہا تذکرہ کرتے۔ مثلا آج ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک لسٹ لیے بیٹھے تھے کہ دیکھو آٹا، دال، چاول اور یہ سامان لانا ہے۔ میں پہنچ گیا تو بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ اس دوران ندوہ کا ایک طالب علم آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی ضرورت بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب نے 400 روپے اس کو دے دیے اور سامان لانا رہ گیا۔ ایک بار کہنے لگے آج ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ساتھ میں امین آباد گئے تھے، ایک کمبل 350 روپے میں خریدا اور واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک نقاب پوش خاتون ملی اور کہا کہ مولوی صاحب بچے سردی کھا رہے ہیں، ایک کمبل یا لحاف دلا دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کمبل اس کو تھما دیا اور خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ اس عرصے میں امید میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ پوجا کرنا اور مندر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا، جبکہ پہلے اس کی پابندی کرتے تھے۔ گھر سے تمام تصویریں اور مورتیوں کو ہٹا دیا اور ہم لوگ عجیب سی تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ اس دوران میں ڈاکٹر صاحب سے بار بار گھر آنے کو کہتے مگر وہ ٹال جاتے۔ ایک رات تقریباً 11 بجے امید نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہاتھ میں آٹے کا تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں چاول، دال اور کچھ دوسرا سامان لٹکائے ہماری گلی کے قریب والی دوسری گلی کی طرف مڑے ہیں۔ امید پیچھے لپکے اور قریب جا کر پوچھا، آپ اس وقت یہاں، یہ کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے ٹالنا چاہا مگر پھر بتایا کہ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کبھی کبھار یہ سامان پہنچا دیتا ہوں۔ پھر امید کو ساتھ لے کر گئے، سامان دیا، کچھ روپے دیے اور واپس لوٹے۔ اب امید نے اصرار کیا کہ گھر چلیے۔ انہوں نے کہا رات کافی ہو گئی ہے، پھر آئیں گے، مگر امید زبردستی گھر لے آئے۔ اپنے گھر میں انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جلدی سے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانا کھا چکے ہیں، چائے بنا لو بس، کھانا پھر کبھی کھائیں گے۔ بہرحال جو کچھ تھا پیش کیا، باتیں ہونے لگی اور بالآخر امید بولے، اب بہت دن ہو گئے ہیں، ہم لوگ کب تک اس طرح رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جلدی کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر اسی دوران موت آ گئی تو؟ اب ڈاکٹر صاحب بالکل خاموش تھے۔ تقریباً 1 بجے امید ان کو ان کے گھر پہنچانے گئے۔ جب واپس آئے تو ہم لوگ رات بھر سو نہ سکے اور ایمان، اسلام، جنت، دوزخ اور ڈاکٹر صاحب اور اس بوڑھی خاتون کی باتیں کرتے رہے۔ اس طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ نماز کی کتاب سے اور بھابھی سے نماز پڑھنا سیکھ لی اور ہم لوگ پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ اس دوران میں امید کا ٹرانسفر ہو گیا اور ہم لوگ لکھنؤ سے غازی آباد آ گئے۔ یہاں سے ہم لوگوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں ارچنا سے مومنہ تبسم، امید عبدالکریم اور سمتا عظمہ ہو چکی ہیں۔ زندگی کا سفر جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2 سال سے عید کے موقع پر سب لوگوں کے لیے کپڑے اور عیدی بھیج رہے ہیں۔ ان کے ہم ظلم محمد یونس بھائی تحفے تحائف لے کر آتے ہیں۔ 2 بار میں بھی لکھنؤ جا چکی ہوں۔ ان کا گھر مجھے اپنے میکہ لگتا ہے اور اسی انداز سے ہم جاتے اور آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ رشتے برقرار رہیں اور ہم سب لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اگر چھوٹی سی آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے تھوڑے سے اخلاق دکھانے سے کتنے غیر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے اخلاق، اپنے رویے پر زور دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔